بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسان اصول فقہ از مولانا محمد محی الدین رحمہ اللہ، بلند خوانی محمد خلیل الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی زین قلوبنا بزینة الایمان وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وربانا في قصر الإسلام وشيده بأصول الأربعة والاستحسان، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي إمام الأنبياء خير خلقه أحمد المجتبى محمد المصطفى سيد الإنس والجان، وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته والمجتهدين العزام الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم البررة الكرام. اما بعد. بندہ ناچیز محمد محی الدین بن مولانا شمس الدین بڑودوی عفا اللہ عنہ وعن والدیہ ومشائخہ ایک زمانے سے متمنی تھا کہ اصول فقہ میں کوئی آسان رسالہ اردو میں ہونا چاہیے جو اصول الشاشی سے پہلے مطالعے میں آئے، جس میں فن کے مسائل صاف اور شستہ زبان میں جمع کر دیے جائیں. اس سے ایک فائدہ یہ ہو کہ مسائل ذہن نشین ہو جائیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہو کہ اصول الشاشی جیسی دقیق اور اہم عربی کتاب کے سمجھنے میں رسالہ معاون بن جائے. تجربہ ہے کہ اس زمانے میں کم عمر طلباء اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہ عبارت کی الجھنوں میں پھنس کر رہ جاتے ہیں. علم کے مسائل اور مقصد پوری طرح ان پر واضح نہیں ہوتا. دوسرے فنون میں اس قسم کے رسائل مرتب ہو چکے ہیں جس سے بڑی حد تک ضروریات پوری ہو گئی ہے، مگر اصول فقہ میں اب تک کوئی ایسا رسالہ نظر نہیں آیا. اس لیے ناچیز نے ایک رسالہ، مفید رسالہ مرتب کرنے کا ارادہ کیا ہے بعون اللہ تعالی و توفیقہ. مقدمہ: اصول فقہ کی اہمیت اور ضرورت. اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنا بے مثل کلام سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور قیامت تک اس پر عمل کا ہمیں مکلف بنایا. قرآن کریم کی تشریح اور اشاعت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور افعال سے فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی قرآن کا زندہ نمونہ ہے. آپ کے اقوال و افعال کے مجموعے کو احادیث اور سنت کہتے ہیں. اللہ جل جلالہ کا کلام بے شمار علوم و مضامین پر حاوی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی نہایت جامع اور محیط ہے. بندوں کی جس قدر اختیاری افعال ہیں ان کے لیے اللہ جل جلالہ کی طرف سے ضرور کوئی حکم لگتا ہے، یعنی بندے کا فعل حلال ہے یا حرام، مباح یا مکروہ ہے، اسی طرح فرض ہے یا واجب، موجب ثواب ہے یہ باعث عقاب و عتاب ہے. اللہ جل جلالہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ سب احکام موجود ہیں، لیکن کسی فعل پر آیات اور احادیث سے کیا حکم لگتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا فیصلہ ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب اصول فقہ پر پوری بصیرت حاصل ہو جائے. معلوم ہوا کہ اصول فقہ اصول دین ہے. دین صحیح کی بنیاد اس علم پر ہے. اصول فقہ کی تعریف. علم اصول فقہ ان قواعد کی جاننے یا ان قواعد کو کہتے ہیں جن سے مکلف بندوں کے افعال کے متعلق احکام شرعیہ کو مفصل دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کا طریقہ آ جائے. مثال: جیسے 5 وقتہ نماز کے متعلق ارشاد باری ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اس خطاب سے نماز کا حکم شرعی اس وقت معلوم ہوگا جبکہ یہ معلوم ہو کہ اقیمو صیغہ امر ہے اور شریعت میں صیغہ امر کی حقیقت کیا ہے. اصول فقہ میں آیات اور احادیث میں وارد ہونے والے الفاظ کی اسی قسم کی حقیقت اور کیفیات کو بیان کیا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آیات قرآنیہ اور حدیث نبویہ سے احکام شرعیہ نکالنے کا طریقہ آ جاتا ہے. موضوع: ہر علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے
جس کے عوارض ذاتیہ یعنی احوال کو اس علم میں بیان کیا جائے، جیسے علم طب، ڈاکٹری کا موضوع جسم حیوانی ہے، کیونکہ جسم کے احوال و کیفیات اس علم میں بیان ہوتے ہیں۔ بس اصول فقہ کا موضوع کلام الہی، کلام رسول اور احکام شرعیہ ہیں کہ ان کے احوال و کیفیات کا بیان اس علم میں ہوتا ہے۔ غرض و غایت احکام شرعیہ کو مفصل دلائل کے ساتھ معلوم کرنا، جس سے احکام میں بصیرت اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے اور فلاح دارین حاصل ہوتی ہے۔ اصول شرع جب اصول فقہ کا موضوع دلائل شرعیہ اور احکام شرعیہ ہیں تو ان کے تفصیلی احوال اب بیان ہوں گے۔ دلائل شرعیہ 4 ہیں۔ نمبر 1 کتاب اللہ، وہ آیات جو احکام سے متعلق ہیں۔ نمبر 2 سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ احادیث جو احکام کے متعلق ہیں۔ نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس، قیاس سے آیات و حدیث کا کوئی مخفی حکم ظاہر ہوتا ہے۔